میرے حلقے کو سب سے پہلے تو عید مبارک. لیکن جہاں تک الیکشن کے رزلٹ کا تعلق ہے اور پی ٹی آئی کا اس بھاری اکثریت کے ساتھ آ جانا، یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ عوام نے اس بیانیے کو جو عمران خان نے اپنایا ہوا ہے اس کا سپورٹ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں وہ معاشیات کی بات کرتے ہیں تو فوراً چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف سے $1 ارب لے لینے، میں نے آئی ایم ایف سے $1.5 ارب لے لینے. تو یہ اس چیز کی ایک علامت ہے کہ یار ہماری سوچ اتنی ہی محدود ہے کہ ہمارے پاس کیا وسائل نہیں ہیں. عوام یہ چاہتی ہے کہ اب وہ جو سسٹم، جو فرسودہ سسٹم چل رہا ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. الیمین خان گندپور ایک طرف سخت بیانات دے رہے ہیں، دوسری طرف صوبہ مالی بحران کا شکار ہے. کیا اس تنازعات میں کیا یہ اپنی مالی بحران سے نکال پائے گا یا نہیں؟ میری سوچ کے مطابق بڑا ہی ان کے لیے مشکل ترین کام ہے اس وقت. ایک طرف پارٹی ہے، دوسری طرف پارٹی کا بیانی ہے، ان دونوں کو لے کے چلنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ الیمین خان کیا کریں گے اس سچویشن میں، اور دوسرا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی. ہم نے اپنی جو بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اپنے کل کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اپنی پالیسی کی بات کی، پالیسی تو تب یہ بنائے گا، تب اس کو کنٹینیو کرے گا جب یہ کرسی پہ رہے گا. گورنمنٹ کرنا تو پھر کمال کا کام ہوتا ہے، وہ اپنا کمال دکھائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کو وہ کمال دکھائیں گے. انشاءاللہ اس کو چلائیں گے، اپنی حکومت کو چلائیں گے. اور اس ضلع کے لیے جو معرومیہ ہے اور وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے اس علاقے سے کوئی وزیر اعلیٰ پہلے بنا نہیں ہے. نو ٹمارو بیسس پہ میں پھر کہوں گا کہ کریں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا زیادہ، یہاں کو مجاہدے بھی پتہ نہیں چلتا. السلام علیکم ناظرین، KPK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید. ناظرین اس وقت موجود ہوں سابق MNA محمد یعقوب شیخ کے ساتھ. آج عید کی دوسرا دن ہے، یہاں پہ اپنے آبائی حلقے میں موجود ہیں اور عوام کے یہاں کے جو علاقے کے مکین ہیں ان کے یہ مسائل سن رہے ہیں اور عید مبارکی بھی لوگ دے رہے ہیں. عید کے حوالے سے اور جو ہمارے صوبے میں PTI کی حکومت آئی اور الیکشن ہوئے، اس حوالے سے اس سے ہم بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو. کیا کہیں گے، آج نہ جیتنے کے باوجود لوگ چلے جاتے ہیں، آپ پھر بھی یہاں پہ موجود ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، کیا وہ جو جذبہ تھا وہ ابھی تک قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی عید مبارک، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. جذبہ تو ہمیشہ رہنا بھی چاہیے، اور میرے خیال میں یہ تو خدمت، اگر سیاست کو خدمت سمجھ کے کریں تو عبادت ہے، اور ہم نے تو اس کو شروع ہی سے اسی جذبے کے ساتھ شروع کیا تھا اور انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا کہ عوام کی اتنی محبت، اتنی ان کی پذیرائی کہ میں آلدو کہ نہیں جیتا ہوں، ہار گیا ہوں NA کا الیکشن، لیکن پھر بھی لوگوں کی محبت وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. میں ان کو مشکور ہوں، اور میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کروں، اور ان کے جو مسائل جو میرے بس میں ہوں گے، آلدو کہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، الیکٹڈ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے جو ذاتی حیثیت میں ہوں گے مسائل، اور جو گورنمنٹ کے لیول پہ جہاں پہ میں کر سکوں گا انشاءاللہ میں اس میں کمی نہیں چھوڑوں گا. سر PTI صوبے میں حکومت میں آ گئی، لوگوں کی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ اقتدار میں آئے گی، صوبے کے لحاظ سے آ گئی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وزیر اعلیٰ ڈیر اسماعیل خان سے، کیا یہ وزیر اعلیٰ الیمین خان گندپور کن چیلنجز کا سامنا کریں، اور کیا یہ اپنے جو چیلنجز ہیں ان پر حاوی ہو جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کے رزلٹ کا تعلق ہے اور PTI کا اس بھاری اکثریت کے ساتھ آ جانا، یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ عوام نے اس بیانیے کو جو عمران خان نے اپنایا ہوا ہے اس کا سپورٹ کیا ہے، اور عوام نے تبدیلی کا جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور KPK کی عوام نے ویمنٹلی، بوڑھوں نے، نوجوانوں نے، اور اس کے بعد خواتین نے بھرپور طریقے سے گھروں سے نکل کے اور PTI کو سپورٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرف اشارہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ اب وہ جو سسٹم، جو فرسودہ سسٹم چل رہا ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اور پاکستان کو آگے جانا چاہیے، پاکستان کے عوام کو آگے جانا چاہیے، یوتھ کو آگے آنا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، ملک کے معاشی جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اور ہمارا یہ نصیب نہیں ہے اور یہ مقدر نہیں ہے کہ ہم 76 سال سے ایک ہی چوراہے پہ، دوراہے پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ کھڑے رہیں. تو میرے خیال میں یہ اس چیز کا مظہر ہے، اتنا جو ہیوی قسم کی جو مینڈیٹ آئی ہے PTI کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ عوام تبدیلی چاہتی ہے اور معاشی ترقی چاہتی ہے. سر آپ فائنینس کو ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ کاروبار کو بہت کلوز سے دیکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ. سر الیمین خان گندپور ایک طرف سخت بیانات دے رہے ہیں، دوسری طرف صوبہ مالی بحران کا شکار ہے، اور مرکز میں بھی PMLN PDM کی حکومت ہے. کیا اس تنازعات
में क्या ये अपने माली बुरान से निकाल पाएगा या नहीं? क्या अपने फंड जो सूबे के वो कह रहा है कि हकूक है वो मैं लाऊंगा, छीन के लाऊंगा, क्या छीन के ला सकता है कि नहीं? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट्स होंगे। एक तो ये होगा कि अली अमीन खान क्या करेंगे इस सिचुएशन में, और दूसरा ये कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी। मुश्किलात वाकई हैं, बहुत शदीद किस्म की मुश्किलात हैं, और ये कोई एक दिन की पैदा करदा नहीं है। ये ओवर द डेकेड्स ये सिचुएशन जो निकल आई है, और ये उसी का समर है जो आज हम भुगत रहे हैं। कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब जब भी बैठते हैं वो माशियात की बात करते हैं तो फ़ौरन छूटते ही कहते हैं कि मैंने IMF से $1 अरब ले लेने, मैंने IMF से डेढ़ अरब डॉलर ले लेने। तो ये इस चीज़ की एक अलामत है कि यार हमारी सोच इतनी ही महदूद है कि हमारे पास क्या वसाइल नहीं है, हमारे पास क्या इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। 25 करोड़ की हम आबादी हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, हमारे पास ज़राअत का सबसे बड़ा निज़ाम है, हम दुनिया की 5वीं ऐसी ताकत है जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा कपास पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा चावल पैदा करते हैं, और हमारे पास जो अल्लाह के दिए हुए वसाइल ज़खायर इतने हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कमी आती है वो ये होती है कि हमारी पॉलिसीज़ ओवर द ईयर्स ठीक नहीं रही हैं। हमने अपनी जो बुनियाद है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की है, हमने अपने कल को देखने की कोशिश नहीं की है, हमने अपनी जो नौजवान है उसके लिए रोज़गार पैदा करने की कोशिश नहीं की है। हमें अपने इन मामलात को ठीक करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कहो कि $1 बिलियन आ जाए, $2 बिलियन आ जाए। क्या है $2 बिलियन? आपकी 25 करोड़ की मार्केट दुनिया आपको देखती है, आप 5वीं बड़ी आबादी हो दुनिया की, और आपके पास क्या नहीं है? समंदर आपके पास है, बंदरगाहें आपके पास हैं, पहाड़ आपके पास है, 4 मौसम आपके पास है। दुनिया का क्या खजाना है जो पाकिस्तान के पास नहीं है? लेकिन अगर आपका वज़ीर आज़म सिर्फ जब ये कहता है कि मैंने IMF से $1 बिलियन लेके उसमें काम चलाना, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बड़ी बदनसीबी और इस मुल्क की हो नहीं सकती कि आपके पास, इसका मतलब कोई टीम ही नहीं है। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो कि अली अमीन खान इस सिचुएशन में क्या करेंगे, मैं समझता हूँ उनके लिए वो ऐसे कि जैसे एक टाइट रोप के ऊपर चलने वाली बात होती है। उनकी जो गवर्नमेंट है वो आसान गवर्नमेंट नहीं होगी। वो CM बन गए हैं और उनके लिए शदीद किस्म की चैलेंजेस हैं। एक तो सियासी तौर पे और इंतज़ामी तौर पे उनके लिए चैलेंजेस हैं। पहले सबसे पहले तो उस तवाज़ुन को बरकरार रखना मेरी सोच के मुताबिक बड़ा ही उनके लिए मुश्किल तरीन काम है इस वक्त, कि एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ पार्टी का बयानी है, उन दोनों को लेके चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसके बाद खुदा करे कि वो सेटल हो जाएं, और उसके बाद जो इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनमें नो टुमारो बेसिस पे पॉलिसीज़ लेके आए हैं। आपके इस सूबे में दुनिया के दिए हुए बहुत वसाइल मौजूद हैं, पानी के वसाइल मौजूद हैं, मिनरल्स के वसाइल मौजूद हैं, आपके पास लेबर फोर्स यहाँ पे मौजूद है, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी मार्केट्स आपके साथ हैं। अफगानिस्तान तो ऐसे जैसे आपका एक 5वां सूबा हो, आपकी सारी जो स्टफ़ है यहाँ से, जो फूड स्टफ़ है, बाकी दुनिया की जो चीज़ आप बनाते हो अफगानिस्तान आपसे लेता है। सेंट्रल एशिया आपके साथ आपके दरवाजे पे पड़ा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही चैलेंजिंग रोल होगा के लिए अली अमीन खान के लिए कि वो इन सारी चीज़ों को, इकनॉमिक्स को टैप करें और अपनी ऐसी एक टीम बनाएं जो एक बहुत ही एक जामे किस्म के पॉलिसियाँ लेके आने वाली और एक्टिव और प्रोएक्टिव एक टीम हो, और उसके पॉलिसियों को यानी नो टुमारो बेसिस पे मैं फिर कहूँगा कि करें। आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, यहाँ को मजाते भी पता नहीं चलता, लेकिन आप पॉलिसीज ऐसी सेट कर लें कि कल को जो दूसरा बंदा आए उसके लिए मजबूरी बन जाए कि उन पॉलिसियों को आके लेके जा सके। सर, आपने पॉलिसी की बात की, पॉलिसी तो तब ये बनाएगा, तब इसको कंटिन्यू करेगा जब ये कुर्सी पे रहेगा। एक तरफ पार्टी से तनाज़ात और दूसरी तरफ ये जब वफाक से मिलता है या इस्टेब्लिशमेंट से, तो पार्टी के तीर के निशाना सारे इसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे जब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गया, सद कैसर साहब का बयान आया कि ये दोबारा आप लोग ना जाएं यहाँ पे, हमने दोबारा ईद के बाद इनके खिलाफ एहतजाज करने हैं। और जब कोर कमांडर हाउस में गए, खुदा न या मीटिंग थी या कोई जो करे अफ्तार पार्टी, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन तनाज़ात की वजह से अली अमीन खान का नपूर कितने टाइम तक रह जाएगा वज़ीर आला? मैंने अर्ज़ किया ना कि उनके लिए चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, बयानिए का चैलेंज है, पार्टी का चैलेंज भी है, और उसके अलावा माशी हालात, ये सारे उनके लिए चैलेंजेस हैं। अब ये उनकी काबिलियत होगी, उनकी विजन पे डिपेंड करता है, उनकी इस ये तो एक गवर्नमेंट का ना तो फिर कमाल का काम होता है, वो अपना कमाल दिखाएंगे, और हमें यकीन है
کہ ان کو وہ کمال دکھائیں گے انشاءاللہ، اس کو چلائیں گے، اپنی حکومت کو چلائیں گے، اور اس ضلع کے لیے جو معرومیہ ہے اور وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے اس علاقے سے کوئی وزیر اعلیٰ پہلے بنا نہیں ہے، تو ہم تو اس پہ بہت خوش ہیں کہ علی امین خان وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایسے جو پروجیکٹس ہیں ان کی بنیاد رکھ کے جائیں کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ یہ پروجیکٹ علی امین خان کا پروجیکٹ تھا، یہ پروجیکٹ ان کی پارٹی کا پروجیکٹ تھا. جیسے مثلاً جو اپر لفٹ گریویٹی کینال ہے، اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، اس کے لیے فنڈز مختص کر دیں. اور جیسے خان صاحب کی گورنمنٹ کے لاسٹ ڈیز تھے، اس وقت نیا مہینے تھا، ہم نے اس کے اوپر بڑے کام کیے تھے، تو وہ فائل بھی تیار پڑی ہے، سب کام تیار ہے، اس کے اوپر فنڈز ایلوکیٹ کروا کے اس کے اوپر کام شروع کر دیں. تو یہ ڈی اے خان کے اوپر ایک احسان عظیم ہوگا کہ اس صورت میں جو یہ ڈی اے خان کی جو بیرن لینڈز ہیں اور ساری اتنے خوبصورت زمینیں ہیں وہ آباد ہوں گی، 3 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی، اور اس کی جو اناج ہوگی وہ پورے پاکستان کو نہیں بلکہ ساتھ کے ممالک کو بھی سپلائی ہو سکے گی. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہے اپنے حلقے والے کو اور ہمارے دیکھنے والے؟ میرے حلقے کو سب سے پہلے تو عید مبارک. میں خوش ہوں اپنے حلقے کے دوستوں سے، ان کی محبت سے اور ان کی دعاؤں کا متمنی ہوں. میں ان کے لیے ان کا نوکر ہوں، پہلے بھی ان کا خادم تھا، ابھی میں ان کا خادم ہوں. اور یہ نہ سمجھیں کہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میں الیکٹ نہیں ہوا، میری کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں. جس نے ووٹ دیا اس کے بھی میں قدر کرتا ہوں، جس نے ووٹ نہیں دیا اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں، اور میرے لیے سب انشاءاللہ برابر. میں اپنے بس میں جو میرے بس میں ہوگا انشاءاللہ میں کروں گا.